بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماہ رمضان کی فضیلت اور برکت۔ ماہ رمضان المبارک، رمضان المعظم، پچھلا مہینہ شعبان، اگلا مہینہ شوال۔ اعمال اور رسومات: ہزار رکعت نماز، نماز شب بیداری، اعتکاف، ماہ رمضان کی نمازیں، ماہ رمضان میں داخل ہونے کی دعا، رمضان کی یومیہ مختصر دعائیں، دعائے افتتاح، دعائے سحر، دعائے ابو حمزہ سمالی، دعائے مجید، دعائے جوشن کبیر، واجب روزہ استحلال، روزہ قدس، کفارہ، جمع نزول قرآن، غزوہ بدر، فتح مکہ و ولایت، عہدیہ امام رضا علیہ السلام اور شب ضربت امام علی علیہ السلام۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 185 اس مہینے میں نازل ہوئی۔ اس کی عام رسومات میں افطاری دینا، خاص کھانے اور مٹھائیاں پکانا، سحر خوانی کرنا۔ اس مہینے کی اہم ترین عبادت میں روزہ رکھنا، قرآن مجید کی تلاوت، شب قدر کی راتوں میں شب بیداری کرنا، دعا و استغفار، مومنین کو افطاری دینا اور فقیروں اور حاجت مندوں کی مدد کرنا شامل ہے۔ مسلمان اس مہینے کو عبادت کا مہینہ قرار دیتے ہوئے اس کے لیے نہایت احترام اور قدر و منزلت کے قائل ہیں۔ مومنین رجب اور شعبان کے مہینوں میں روزہ رکھنے اور دیگر عبادتوں کے ذریعے اس مہینے میں داخل ہونے کے لیے پیش کی تیاری کرتے ہیں تاکہ اس مہینے کی برکتوں سے زیادہ بہرہ مند ہو سکے۔ رمضان سورج کی شدید حرارت کے معنی میں قمری سال کے 9ویں مہینے کو کہا جاتا ہے، جس میں مسلمانوں پر روزہ رکھنا واجب ہے۔ قرآن کریم اور بعض دوسری آسمانی کتابیں اس مہینے میں نازل ہوئی ہیں۔ لفظ رمضان قرآن کے اسماء میں سے ایک ہے۔ رمضان المبارک کو اسلامی معاشرے کے مذہبی تشخص کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ رمضان کا لفظ قرآن میں ایک دفعہ آیا ہے اور یہ واحد مہینہ ہے جس کا نام قرآن میں آیا ہے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ۔ ماہ رمضان وہ مقدس مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا، جو تمام انسانوں کے لیے ہدایت ہے، اور اس میں رہنمائی اور حق و باطل میں امتیاز کی کھلی ہوئی نشانیاں ہیں۔ جو اس مہینے میں وطن میں حاضر ہو یا جو اسے پائے تو وہ روزہ ضرور رکھے۔ پیغمبر اکرم نے خطبہ شعبانیہ میں اس مہینے کی فضیلتیں بیان کی ہیں۔ من جملہ یہ ہیں: اس مہینے میں لوگوں کو خدا کی مہمانی کی دعوت دی گئی۔ شب قدر اس مہینے میں واقع ہے جو 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ اس مہینے کی ایک رات شب بیداری اور نماز پڑھنا دوسرے مہینوں میں 70 رات نماز پڑھنے کے برابر ہے۔ یہ مہینہ صبر کا ہے، اس کا ثواب بہشت ہے۔ یہ مہینہ ہمدردی کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں کسی مومن کو افطاری دینا ایک مومن غلام کو آزاد کرنے کے برابر ہے۔ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس ماہ رمضان کی تمنا کرتے ہوئے پیغمبر اکرم کے مطابق ماہ رمضان جہنم کے دروازے بند کرنے، بہشت کے دروازوں کو کھولنے اور شیاطین کو زنجیروں میں جکڑنے کا مہینہ بتلایا ہے۔ پیغمبر اکرم کی احادیث کے علاوہ دوسرے معصومین کی متعدد احادیث میں بھی ماہ رمضان کے فضائل نقل ہوئے ہیں۔ من جملہ وہ ہیں جو خصوصیات درجہ ذیل ہیں۔ اگر کوئی شخص اس مہینے بخشا نہ گیا تو دوسرے مہینے میں بخشنے کی کوئی امید نہ ہوگی۔ گناہوں کے ختم ہونے کا مہینہ ہے۔ ماہ رمضان خدا کا مہینہ ہے، آسمان کے دروازوں کے کھلنے کا مہینہ ہے، ثواب میں کئی گنا اضافہ ہونے کا مہینہ ہے، خدا کی رحمت اور بخشش کا مہینہ ہے۔ ماہ رمضان قرآن کی بہار ہے۔ امام صادق علیہ السلام سے منقول ایک حدیث کی روشنی میں ماہ رمضان میں اچھے اخلاق، حسن خلق کا مظاہرہ کرنا پل صراط پر ثابت قدمی کا باعث بنتا ہے۔ ماہ رمضان مسلمانوں کی عبادت کا سب سے اہم مہینہ ہے۔ احادیث میں اس مہینے کے حوالے سے مختلف عبادتوں کا تذکرہ ملتا ہے۔ ان اعمال میں سے بعض کو اعمال مشترک یعنی ماہ رمضان کے تمام دنوں اور راتوں میں انجام دینے کی سفارش کی گئی ہے، جبکہ بعض اعمال مخصوص ایام کے ساتھ مختص ہیں، جیسے شب قدر کے اعمال وغیرہ۔ ماہ مبارک رمضان کے تمام دنوں کی مشترکہ دعا درجہ ذیل ہے: یا علیو یا عظیمو یا غفورو یا رحیم انت الرب العظیم الذی لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر
وَهَذَا شَهْرٌ أَعْظَمْتَهُ وَكَرَّمْتَهُ وَشَرَّفْتَهُ وَفَضَّلْتَهُ عَلَى الشُّهُورِ وَهُوَ الشَّهْرُ الَّذِي فَرَضْتَ صِيَامَهُ عَلَى وَهُوَ شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أَنزَلْتَ فِيهِ الْقُرْآنَ هُدًى لِلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ وَجَعَلْتَ فِيهِ لَيْلَةَ الْقَدْرِ وَجَعَلْتَ خَيْرًا مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ فَيَا ذَا الْمَنِّ وَلَا يَمُنُّ عَلَيْكَ مُنٌّ عَلَى بِفَقَائِكَ وَرَقَبَاتِي مِنَ النَّارِ فَيْمَنْ تَمُنُّ عَلَيْهِ وَأَدْخِلْنِي الْجَنَّةَ بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الراحمین۔ یہ اس مہینے کی یکساں دعا ہے۔ روزہ اذان صبح سے اذان مغرب تک بعض امور من جملہ کھانے اور پینے سے اجتناب کرنے کو کہا جاتا ہے۔ ماہ رمضان میں روزہ رکھنے اور اس کے بہت سے احکام سورہ بقرہ میں آیا ہے۔ ماہ رمضان میں روزہ کا واجب ہونا اسلامی تعلیمات کے لازمی امور میں قرار دیا جاتا ہے، جن کا انکار کرنے والا مرتد ہو جاتا ہے۔ قرآن اور اہل بیت یا حدیث میں روزہ رکھنے کے بہت سارے فوائد کا ذکر ملتا ہے۔ من جملہ ان میں تقویٰ، امتحان اور آزمائش کا ذریعہ اور اخلاص کا معیار، قیامت کی بھوک اور پیاس یاد، اور افطار کے وقت دعا کی قبولیت قابل ذکر ہے۔ شیعہ شب قدر کو ماہ رمضان کی 19، 21 اور 23ویں رات میں سے ایک قرار دیتے ہیں، اور 23ویں رمضان کی رات شب قدر ہونے کا احتمال دوسری 2 راتوں سے بھی زیادہ ہے، جبکہ اہل سنت 27 رمضان کی رات کو شب قدر ہونے پر زیادہ تاکید کرتے ہیں۔ شیعہ ہر سال مساجد، امام بارگاہوں، ائمہ یا امامزادوں کے حرم یا اپنے اپنے گھروں میں شب قدر کے اعمال بجا لاتے ہیں، اور پوری رات سحری کے وقت تک شب بیداری کر کے عبادت میں بسر کرتے ہیں۔ عموماً ان راتوں میں وعظ و نصیحت کی مجالس، نماز جماعت، دعائے افتتاح، دعائے ابو حمزہ شمالی، دعائے جوشن کبیر اور قرآن سر پر رکھنے کا عمل اجتماعی یا انفرادی طور پر انجام دیتے ہیں۔ ان میں مستحب نمازوں کا بھی تذکرہ ہوتا ہے۔ تفصیلی مضمون ماہ رمضان کی مستحب نمازیں ہیں۔ مشہور شیعہ فقہا رمضان المبارک کی مستحب نمازوں کی تعداد 1000 رکعت تک بتاتے ہیں، جنہیں 2 رکعت کر کے پڑھی جاتی ہے۔ 30 نمازوں کی ترتیب کچھ اس طرح ہے۔ ماہ رمضان کی پہلی تاریخ میں 20ویں تاریخ تک ہر رات 20 رکعت، اور 20ویں تاریخ سے آخری رات تک ہر رات 30 رکعت پڑھی جائے، اور تینوں شب قدر کی راتوں میں 100 رکعت اس پر اضافہ کیا جائے تو ان کی مجموعی تعداد 1000 رکعت بن جاتی ہے۔ اہل سنت ماہ رمضان کی ہر رات 20 مستحب نمازیں پڑھتے ہیں۔ اسلام میں ان نمازوں کو نماز تراویح کہا جاتا ہے۔ اہل سنت خلیفہ دوم کی پیروی کرتے ہوئے ان نمازوں کو جماعت کے ساتھ پڑھتے ہیں، جبکہ ان نمازوں کو جماعت کے ساتھ پڑھنے کو بدعت قرار دیا گیا ہے۔ آخری عشرے کا اعتکاف۔ تفصیلی مضمون میں اعتکاف کا ذکر مخصوص آیا ہے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شروع میں رمضان المبارک کے پہلے عشرے کو، اس کے بعد دوسرے عشرے کو، اور آخر میں تیسرے عشرے کو اعتکاف کے لیے انتخاب فرمایا۔ اس کے بعد عمر کی آخری لمحات تک ماہ رمضان کے تیسرے اور آخری عشرے میں اعتکاف میں بیٹھا کرتے تھے۔ جنگ بدر ماہ رمضان میں لڑی گئی، جس کی بنا پر پیغمبر اکرم اس سال اعتکاف میں نہیں بیٹھ سکے۔ اس پر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اگلے سال ماہ رمضان میں 20 دن معتکف ہوئے، 10 دن اسی سال کی نیت سے اور 10 دن پچھلے سال کی قضاء کی نیت سے۔ ماہ رمضان کے میں ہونے والے اہم واقعات: حضرت خدیجہ علیہ السلام کی المناک رحلت، 10 رمضان بعثت کے 10 سال بعد، ولادت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام 15 رمضان سن 3 ہجری، شب قدر اور نزول قرآن 19 رمضان یا 21 رمضان یا 23 رمضان 1 62، فتح مکہ 20 رمضان سن 8 ہجری، شہادت امام علی علیہ السلام 21 رمضان سن 40 ہجری۔ آؤ ہم سب مل کر اس بات کی دعا کریں، اس بات کا عہد کریں اپنے پروردگار سے کہ ہمیں اس پاک مہینے میں اپنی مغفرت کی زیادہ سے زیادہ توفیق دے۔
اور ہمیں اپنے گناہوں کو زیادہ سے زیادہ بخشنے کی توفیق عطا فرمائے اور نیک کام عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج آل محمد۔ نور نور سحر برکتوں بھری افطار، یہ رحمتوں میں نہائے ہوئے در و دیوار، یہ ذوق و شوق سے بھرپور ننھے روزے دار، یہ روشنی یہ دمک صبر کے مقام کی ہے۔ ماہ فیضان ماہ ایمان، محبت ہے رمضان محبت